اچھا، اس طرح قرآن سیکھنے پڑھنے کا جو ہے وہ الگ ثواب ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھو. ابھی تفکر و تدبر کی بات نہیں، دلوں کی بہارت کے نور سے شفا طلب کرو، یہ سینوں کے لیے شفا ہے. اور اگر کوئی مومن کی شایان نشان یہ ہے کہ قرآن سیکھ کر اس دنیا سے جائے، یا کم سے کم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو اور دنیا سے چلا جائے، یعنی موت ہو جائے اس کی، تو اس حالت میں کم سے کم اس کو کرنا ہے. قرآن کی قرات کرنا بہترین عبادت جو ہے اس لحاظ سے قرار دیا گیا ہے. اور قبر تک کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوں اور شیعوں میں سے جب کوئی مر جاتا ہے اور وہ اچھی طرح قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو تو قبر میں اسے قرآن کی تعلیم دی جائے گی. خدا اس کے درجات کو بلند کرے گا، کیونکہ درجات بہشت قرآنی آیات کی تعداد اتنے ہیں. وہاں قاری قرآن سے کہا جاتا ہے پڑھو اور اگلے درجوں میں چلے جاؤ. یہاں پہ بھی ہے کہ تلاوت کرو. تفسیر، تفکر، تدبر والی چیزوں کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی اپنی الگ جو ہے وہ اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی سے سوال کیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آپ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو کیا تجویز فرمائیں گے، نصیحت؟ تو انہوں نے جواب دیا نمازوں کو اول اوقات میں انجام دیں اور قرآن کا ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے آ جائے گی. یعنی روزانہ ایک پارہ تلاوت. اب دیکھا جائے تو ایک پارہ تلاوت کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر یہ بالکل عبث اور بے فائدہ ہے تو انہوں نے کہنا چاہیے تھا ایک آیت پورے تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھ لیا کرو بس. نہیں، کہا پورا پارہ ایک روزانہ پڑھو، چاہے دیکھیے اس میں کچھ سمجھ میں اس لحاظ سے آئے یا نہ. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی کے نام جو خط لکھا تھا، آج بھی وہ صحیفہ امام جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کی 16ویں جلد میں. اور وعدہ دیدار کے نام سے ایک الگ امام خمینی کے خطوط پر اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، اس میں بھی آیا ہے. کہا کہ دیکھو معرفت کے ساتھ اس عظیم کتاب قرآن مجید سے مانوس رہو اور اسے اپنے محبوب تک پہنچنے کا ایک راستہ قرار دو، خواہ صرف قرات کے ذریعے ہی کیوں نہ صحیح، صرف تلاوت کے ذریعے. یہ ہرگز نہ سوچو کہ بغیر معرفت کے تلاوت کا کوئی اثر نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. امام خمینی نے کہا ہے محبوب کی جانب سے یہ کتاب تمہارے اور سب کے لیے دعوت نامے کی حیثیت رکھتی ہے، اور محبوب کا نامہ محبوب ہوتا ہے اگرچہ عاشق اس کا مضمون نہ سمجھ سکے. اس قصد کے ساتھ قرات کرنے سے محبوب کی محبت کا جو ہمارا مقصود ہے شاید تمہارے شامل حال ہو جائے اور وہ تمہارا ہاتھ تھام لے. تو بہرحال قرات قرآن یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی قرات کا کوئی فائدہ نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، جو تفکر نہ ہو، تدبر نہ ہو. تو یہ امام خمینی نے کہا شیطانی وسوسہ ہے، یہ اس کے چکر میں کبھی نہ آنا اور قرات قرآن مسلسل کرتے رہنا. اچھا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب الگ ہے اور بغیر دیکھے پڑھنے کا ثواب الگ ہے. یعنی ہمیں وہ پورا سورہ زبانی یاد ہے، سورہ واقعہ مثلا. اب آپ نے سورہ واقعہ آپ ویسے بھی پڑھ سکتی ہیں بغیر دیکھے، لیکن اگر آپ کھول کے سامنے قرآن کو اور اس کو دیکھ دیکھ کے حروف کو پڑھیں گے تو ثواب اور بڑھ جائے گا. تو یہ مختلف مراحل ہیں ثوابوں کے اور فوائد کے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے قرآن پر نگاہ کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں. یعنی جس وقت آپ قرآن، یعنی شیطان بہت سخت پریشان اور غمگین اس وقت ہوتا ہے جب وہ قرآن کے حروف کو دیکھ کر اس پر آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو شخص چھٹے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی کو فائدہ دے گا اور اس کے والدین کے گناہوں میں کمی کرے گا، چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو. تو صرف قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے، لیکن بغیر دیکھے جو یاد ہے انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو فقط سننے کا بھی ثواب ہے، سننے کا. یعنی ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں، نہ کوئی تفکر، نہ تدبر، نہ کچھ اور، نہ امپلیمنٹیشن، نہ عمل، کچھ نہیں، صرف سن رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے. ثواب قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے. یہ بھی ہے. اچھا، یہ اصلاً یہ آیت ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ نماز جماعت میں جس وقت پیش امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت سننے سے متعلق ہے، لیکن عمومی زندگی میں بھی ظاہر ہے تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور سب لوگ باتیں کر رہے ہیں اور یہ اگر ایک بے احترامی کا ایک لک آ رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ تلاوت بند کر دی جائے. ورنہ اگر تلاوت لگی بھی رہے تو اس میں گھر میں کوئی حرج نہیں، گھر میں باتیں بھی ہو رہی ہیں ادھر ادھر اور تلاوت قرآن، تو انشاءاللہ اس کے فوائد تو ملیں گے، شیاطین ہی کم سے کم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں.
اچھا، قرآن کو سادہ طریقے سے بغیر لحن کے تلاوت کا الگ ثواب ہے. مثلا آپ پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے، اس میں کوئی لحن وغیرہ نہیں، اس کو آپ نے سادہ طریقے سے پڑھا بغیر لحن کے، اس کی بھی تلاوت کا ثواب ہے. یعنی میں اس طور پہ ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھنے کا الگ ثواب ہے، بغیر لحن کی تلاوت کا الگ ثواب ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کو خوش الحانی سے لحن کے ساتھ تلاوت کا الگ ثواب ہے. اب بہت اچھی آواز بنا کے، جس طریقے سے عام طور پر قاری حضرات پڑھتے ہیں، اور خوشنما آواز کے اندر قرآن پڑھنا، اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. کیونکہ روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اپنی آواز سے قرآن کو زینت دو، کیونکہ اچھی آواز حسن قرآن کو زیادہ کرتی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ اگر کیا جائے تو مزید فضیلت کی بات ہے، مزید ثواب کی بات ہے. یعنی اب دیکھیے درجات اور لیولز جو ہیں یہ الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں. کوئی ایک کو پکڑ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی سارے بیکار ہو گئے. اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ حسن عطا کرو، کیونکہ اچھی آواز ہی قرآن کے حسن میں اضافہ کر سکتی ہے. اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اللہ نے ہمیشہ اچھی آواز والے کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے. جیسے کہ حضرت داؤد کے متعلق ملتا ہے کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو جس وقت وہ تلاوت کرتے تھے اس کے ساتھ جب وہ تلاوت کرنا شروع کرتے تھے، درخت، چرند، پرند، دیواریں، ہر طرح سے ہر جگہ سے زبور کی تلاوت کی آواز گونجنے لگتی تھی. وہ بھی ان کے ساتھ تلاوت کی آواز میں ہم آواز ہو جاتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کا الگ ثواب ہے خوش الحانی کے ساتھ، اور یہ حسن قرآن کو جو ہے اور بڑھاتی ہے. تو یہ اور ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فضیلتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے اللہم صلی علی محمد، اتنی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ راہ چلنے والے بھی آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور بعض تو اتنے متاثر ہوتے تھے کہ امام کی تلاوت کی آواز سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے. اتنی زبردست پر اثر امام کی آواز تھی. جب بھی چوتھے امام فرماتے تھے اگر مشرق و مغرب کے درمیان تمام مخلوقات مر جائیں اور قرآن میرے پاس ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی. تو قرآن کی ایک بڑی، اب یہ کیا ہے، صرف قرآن کی تلاوت. امام اس وقت تفکر و تدبر یا اس کے اسرار و رموز کا درس نہیں دے رہے ہوتے تھے، فقط تلاوت کر رہے ہوتے تھے. تو اتنی پر اثر ان کی آواز ہوتی تھی کہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے، رک کر سننے لگتے تھے راہ چلتے لوگ، اور اتنے متاثر بعض اوقات ہوتے تھے کہ بے ہوش تک ہو جاتے تھے سن کر. اچھا، اب قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے، اس سے تلاوت قرآن کا تو ثواب نہیں ملتا. یہ بات یاد رکھ لیں، ترجمہ پڑھنا تلاوت قرآن نہیں ہے. یہ بالکل اس میں سے نکال دینا چاہیے، اس کو ہٹا دینا چاہیے. یعنی ترجمہ قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے ہدایت کی کوئی بات لے رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، اس کا ثواب، فضیلت، چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. بلکہ ایک دفعہ میں نے ذکر بھی کیا تھا، آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی سے بھی استفتاء ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اصلاً اگر کوئی شخص ترجمہ قرآن کو اگر قرآن قرار دے یا تو یہ خود ایک گناہ بھی ہے. قرآن فقط عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کو عربی ہی کے اندر پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ دعاؤں کے سلسلے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دعائیں بھی ہمیں عربی میں پڑھنا آتی نہیں ہیں. تو اس میں جو معصورہ دعائیں ہیں جو خود ائمہ معصومین سے تعلیم ہوئی ہیں، معصورہ یعنی جو ائمہ نے خود کہی ہیں، تو وہ ان کو بہتر ہے کہ عربی ہی میں پڑھیں. اور جو غیر معصورہ ہیں ان کو چلیں آپ اردو میں، یا خیر ان دعاؤں کو بھی اردو ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ ہدایت والی چیز ایک ہو جائے گی. لیکن اصلاً معصورہ دعا کو پڑھنے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ترجمے کا ثواب ملے گا. جیسے کوئی اگر قرآن کے فقط ترجمے کو پڑھے اردو میں، انگریزی میں، کسی اور زبان میں، تو اس کو ترجمہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن خود تلاوت قرآن کا ثواب نہیں. یہ ایک دماغ میں رہے. اچھا، تمام آداب و شرائط کے ساتھ تلاوت قرآن کا الگ ثواب ہے، اور اتنی شرائط کی پابندی آپ نہ کریں. مثلا وضو کے بغیر بھی تلاوت قرآن ہو سکتی ہے، مصحف کو ہاتھ میں اٹھائے بغیر بھی، مثلا ہاتھ میں ہمارے موبائل فون ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے. جو اور شرائط ہیں، حتیٰ کہ حالت نجاست میں بھی عورت سوائے 4 آیتیں سجدہ کے پورا قرآن تلاوت کر سکتی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
اور وہ جو ایک مسئلہ ہے جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل فون کی اسکرین کے اوپر جو آیات لکھی آتی ہیں اس کے اوپر بھی انگلی سے اسکرول کر کے ظاہر ہے پیج ہٹانا ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کی حروف کو تو بغیر وضو کے اور غسل کے ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور عورت مثلا حالت نجاست میں ہے تو وہ پھر کیسے کرے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ قرآن کے حروف شمار نہیں ہوتے جو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہاتھ لگانے میں بھی شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام فقہا کا. تمام آداب و شرائط کے ساتھ تلاوت قرآن کا الگ ثواب ہے. مثلا غم اور حزن کی کیفیات ہو, انسان رو رہا ہو, قرآن دیکھیے چھٹے امام میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے, پس آپ بھی حزن کے ساتھ اس کی قرات کریں. یعنی انسان روئے, گڑ گڑائے. روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت مثلاً آیت عذاب آئیں تو رک کر پروردگار سے ان عذابوں سے امان مانگے. جنت کی تذکرہ نعمتوں کا آئے تو اس وقت رک کر پروردگار سے اس جنت کی ان نعمتوں کا تقاضا کرے, دعا مانگے کہ پروردگار یہ مجھے بھی نصیب فرمانا. تو بہرحال قرآن میں غم کی کیفیات, یہ جو اور اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں, شرائط اور آداب, اس کے بغیر پڑھیں گے تو بھی تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا, اور ان کے ساتھ پڑھیں گے تو اور ثواب بڑھ جائے گا آپ کا. تو اس میں جو لوگ مذمت کریں گے آپ کی کہ بھئی یہ کیا چلتے پھرتے اس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں, تو قرآن کا احترام نہیں ہے. بہت سے بزرگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا کوئی تلاوت ایسی کرتا ہو, بچہ گزارا نہیں, ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ, بڑی اس کے ساتھ پڑھ, نہیں, اسی کوئی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, بس گاڑی میں گئے اور آپ نے نوحہ آن کر دیا اور یہ پورے آداب کے ساتھ صحیح سننا چاہیے. بھائی ہر طرح سے سنا جا سکتا ہے, آداب کے ساتھ سنیں گے تو اور اچھا ہے, نہیں سنیں گے اس کے بغیر تو بھی سنا جا سکتا ہے. خیر, اسی طرح قرآن کو اٹھانے یا سر پر رکھنے کا بھی الگ ثواب ہے. یہ جو مکمل قرآن کے بجائے, اکثر یہ سوال بھی پوچھا گیا مراجع سے کہ مکمل قرآن کے بجائے ایک پارہ قرآن سر پہ رکھ لیا جائے, تو انہوں نے کہا اگر اس پر قرآن ہونا صادق آتا ہے تو ایک پارہ یا چند صفحات رکھ کر بھی عمل قرآن کرنا یہ بھی کافی ہے. اور لیکن وہی بات ہے کہ موبائل فون یا ٹیبلٹ, لیپ ٹاپ وغیرہ قرآن میں فیڈ ہو تو شب قدر میں وہ کافی نہیں ہے, مصحف ہونا چاہیے. یعنی قرآن کو سر پہ رکھنا, یہ سر پہ رکھنے کا جو آیا ہے تو یہ بھی باعث خیر و برکت ہے. ورنہ آپ کہیں بھائی سر پہ کیوں رکھوں, میں ہاتھ میں ہی پکڑ لوں خالی, یہ کافی نہیں. قرآن کو سر پہ رکھنا ہے تو اس کا بھی ایک فائدہ اور بینیفٹ ہے. جب یہ جو ہے نا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو سر پہ رکھ کے اس عمل کو کیا جائے, تو لوگ جو ہے ہر چیز کو آپ بہت ہی میٹیریلسٹک انداز میں, اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے کیا ہو جائے گا, اس کا کیا فائدہ ہے. حدیث میں کوئی بات پیش بھی کی جا رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, فلاں چیز, یہ وہ الٹا سیدھا اس طرح کی باتیں. کل ہی ہم نے لگایا تھا کہ مثلاً ایک مجتہد کا, کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کرتے ہوئے بات فرمائی تھی کہ دیکھو اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں آنکھ کر دوں گا. یعنی ان کے معنی تھے, اچھا آنکھ ہونے اس معنوں میں کہا جاتا ہے کہ آنکھ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ والدین کو اذیت پہنچانا. جیسے کسی بھی والد کو مثلا بچہ اگر پڑھنے سے ہی منع کر دے, بھائی میں پڑھ ہی نہیں رہا, باپ کو کتنی اذیت, حالانکہ وہ پڑھنا عام دنیاوی تعلیم کوئی واجب تو نہیں ہے, لیکن باپ کو اذیت ہوگی کہ یہ تمام فوائد سے محروم رہ جائے گا, یہ محروم ہو جائے گا, یہ دنیاوی زندگی میں پیچھے رہ جائے گا, تو اذیت ہوگی. تو انہوں نے کہا مجھے اذیت پہنچے گی کہ اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے. اب لوگوں نے نیچے جو ہے نا الٹے سیدھے وہ سوالات کرنے شروع کر دیے, ایک چیز واجب ہی نہیں ہے تو انہوں نے کیوں اس طرح سے بات کہی اور اپنے اولاد کو کیوں جہنم میں دھکیلا. ارے بھائی تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ وہ نا اس چیز کو کہنا چاہتے ہیں, تاکیداً بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو, اس سے میرے لیے باعث اذیت ہے, تم اتنے بڑے مقامات سے محروم رہ جاؤ گے. تو ان کے بچے پھر اس کے اوپر عامل ہوئے. یعنی بعض اوقات یہ چیزیں اس طور پہ کہی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے اثرات ہیں, قرآن کو فقط سر پہ رکھنے کے بھی اثرات ہیں جب بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے, ورنہ یہ نہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ہاتھ میں پکڑ لیں گے تو وہی تو قرآن ہے, سر پہ رکھیں یا ہاتھ میں رکھیں, نہیں فرق پڑتا ہے جناب. اب آ جائیے کیا قرآن کی فقط تلاوت کرنا بیکار اور بے فائدہ ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن پہ تفکر اور تدبر نہ ہو, قرآن پر عمل نہ ہو, قرآن کی احکام کا نفاذ نہ ہو, تب تک ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ایک چیز اس میں آتی ہے. فقط تلاوت قرآن کی بھی الگ اہمیت اور ثواب ہے, چاہے ایک لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے, چاہے آپ اس وقت بالکل تفکر و تدبر نہ کریں, چاہے آپ اس وقت قرآن پر عامل بھی نہ ہو, کچھ بھی آپ نہ کر رہے ہو, فقط تلاوت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, پڑھتے ہوئے اس کی بھی مکمل اہمیت اور ایک الگ ثواب ہے.
اور خود روایات میں ہی آیا، ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم سے فرماتے ہیں، نہ صرف یہ کہ تلاوت قرآن کی اہمیت ہے بلکہ اس میں ترقی بھی کرتے جانا ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی جو یاد خدا سے بالکل بے بہرا ہے غافل ان میں نہیں ہوگا۔ جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 200 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 300 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام سعادت مندوں میں لکھا جائے گا، جو شخص 500 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام عبادت اور پرستش خدا کی کوشش کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 1000 آیتوں کی تلاوت کرے وہ ایسا جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دیا ہو۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مثلا یہ جو آپ پڑھتے ہوئے جا رہی ہیں 10 سے لے کر اور 1000 آیات تک کے جو لیول بتائے گئے اور ہر لیول دوسرے سے بڑا ہے، تو یہ اگر 1000 آیتوں پہ کہ تفکر و تدبر اور جو عمل کرتے ہوئے ایک رات کے اندر اس کو پڑھے گا نہیں، یہ فقط تلاوت کی بات ہو رہی ہے، بس صرف لفظی طور پر تلاوت قرآن کرتے ہوئے جانا اس طرح سے، اور یہاں تک کہ یہ پورا اب ہر شخص اپنے ہمت، اپنے شوق، اپنے جذبے اور کتنا وقت وہ اس کے لیے دین کے لیے صرف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب اس قسم کا ٹرینڈ ہو گیا ہے نا کہ وہ لاہو لائیو میں خاص طور پہ نماز مغرب اور عشاء کے بعد باقاعدہ بہت سی روایات میں تو ہے کہ فرشتے چند موقع پہ جو ہنستے ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب نماز عشاء بھی وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اور اس کے بعد پھر وہ لاہو لائیو والی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، وہی پھر دیکھ رہا ہے، وہی ٹی وی ڈرامے گیم شوز فلاں اور یہ سب چیزیں، تو فرشتے اس کے اوپر ہنستے ہیں کہ شخص پورے دن میں بھی تو لاہو لائیو کے اندر گرفتار رہا، اب نماز عشاء پڑھنے کے بعد تو پھر اسی کے اندر ہو گیا گرفتار، ہنستے ہیں اس کے اوپر، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تو یہاں پر تو دیر سے اس وجہ سے سونا تو کون، جب بالکل بستر پہ تھک کے چور ہو کے جس وقت لیٹتے ہیں تو اس وقت تو پھر دن میں جن اعمال میں مصروف رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ وہ ایک سورہ بھی پڑھ سکیں سونے سے پہلے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ کہ تلاوت قرآن میں بھی ترقی کا سوچا جائے کہ ہم پہلے اتنی سورہ پڑھتے تھے سونے سے پہلے، اب اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، پھر ہر شخص کی ہمت اور طاقت، ورنہ کم سے کم 50 آیات کا تو ایک ٹارگٹ، ایک ایوریج جو ہے وہ رکھنا ہی چاہیے۔ اب وہ چند سوروں کا انتخاب کر لیں جو مل کے 50 آیات بن جائیں، تو بہرحال ترقی کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ تلاوت قرآن بالکل بے فائدہ ہوتی تو پھر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ نہیں اتنی ساری آیتیں، معلوم ہے کہ 1000 آیات کوئی پڑھے گا تو ان میں کہاں تفکر و تدبر کر پائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فقط تلاوت بھی مقصود ہے، فقط تلاوت بھی مطلوب ہے، چاہے اور چیزیں اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، وہ اور ترقی کی چیزیں بھی آگے چل کر وہ ہم بیان کریں گے، کیونکہ قرآن کی فقط قرات کرنا یہ بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ روایت کے اندر ہے باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ قرآن کی قرات کرنا بہترین عبادت ہے، یعنی فقط قرات تلاوت بس یہ کافی، یعنی اگر کوئی شخص یہ بھی کر رہا ہے تو کافی ہے، یعنی اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، ورنہ تو پیغمبر اس میں کہہ دیتے کہ فقط قرآن کی تلاوت کرنا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تفکر و تدبر ہی ضروری ہے ہر دفعہ، نہیں ایسا کچھ نہیں، اس میں بھی وہ ایک الگ مرحلہ ہے، وہ بھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقط تلاوت کے اتنے فوائد ہیں کہ حتیٰ کہ جنگیں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، عراق میں جنگ، محاذ جنگ کے اوپر بیٹھ کر جو سپاہی ہیں وہ تلاوت قرآن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔